سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت اہم ٹاپک جو ہے وہ کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ یہ 100% پہچان جاؤ گے کہ آپ کی ناکامیوں کی وجہ کیا ہے۔ جادو ہے، نظر بد ہے، یا ستاروں کی بندش ہے، ساڑ ساتھی ہے، یا ستاروں کی منحوست ہے۔ مگر یہاں ایک چیز بتا دوں کہ یہ 12 سٹارز کی علیحدہ علیحدہ سے بننی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو ایک آڈیو ہے سٹارٹنگ والی، یہ سیم پہلے کی ایک ہی ہوگی، کیونکہ ہر ایک ویڈیو کے شروع کے اندر میں علیحدہ علیحدہ سے صرف ایک ہی چیز بتانے کے لیے علیحدہ علیحدہ آڈیو نہیں بناؤں گا۔ تو ہر ایک کے شروع میں یہی آڈیو ہوگی جس کے اندر مکمل نشانیاں بتاؤں گا۔ مگر جب آپ کا سٹار کی میں بتاؤں گا ہر ایک چیز، اس کے اندر صدقے کیسے پڑھنے ہیں، آپ کی جادو کے اندر کیا آپ نے کرنا ہے، نظر بد کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے، اور ستاروں کی بندش کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے، وہ اینڈ میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ آپ کے سٹار کے مطابق ہوگا۔ مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل نہ دیکھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو تب تک اس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے ایک ڈاکٹر کسی بھی مریض کا علاج کرنے سے پہلے اس کی اپنی فیس 500 ہوتی ہے، وہ 20,000 30,000 کے ٹیسٹ کروا دیتا ہے، بندے کو 2-3 دن پہلے ذلیل کرتا ہے، اس کے بعد اس کا علاج شروع کرتا ہے، کیونکہ اس نے پکا بیماری کو پکڑ کے اس کا علاج کرنا ہے، تو اس کو یہ چیز کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے آپ کو اچھے سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ ساری قسمیں کون سی ہیں، اور پھر آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ آپ کو کون سا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے مطابق آپ نے اپنا علاج کریں گے تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے جادو کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ مرد ہیں اور آپ کو کاروباری پریشانی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، گھر کے اندر بیماریاں ختم نہیں ہوتی، تو پھر آپ نے کیا کچھ کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جادو کے معاملات چیک کرنے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں جادو ہوا تو جو مرد ہے، اگر آپ پر جادو ہوا، یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو یا گھر میں دوسرے لوگوں کے اوپر جادو ہو، دونوں صورتوں میں کاروبار تباہ ہوگا، گھر میں بیماریاں ہوں گی، بے برکتی ہوگی، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اب دونوں صورتوں میں آپ نے کیسے چیک کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے اندر چیک کریں گے، کیا آپ رات کو سوتے ہوئے تربکتے ہیں، یعنی جھٹکا لگتا ہے؟ اگر آپ مرد ہیں تو پھر 100% جادو ہے۔ اگر آپ میں یہ مسئلہ نہیں تو پھر آپ نے گھر کی عورتوں میں چیک کرنا ہے۔ اب گھر کی عورتوں میں کون کون سی نشانیاں جو ہوں گی 100%، اگر جادو ہوا تو 100% یہ نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، خواب بہت زیادہ آئیں گے۔ نمبر 2، غصہ شدت والا آئے گا، ایسا غصہ جس کے اندر آنکھوں کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وجود پر دباؤ پڑے گا، ٹھیک ہے؟ رات کو سوتے ہوئے وجود تربکے گا۔ اب یہ چیز پوچھنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ کو پتا ہوگا وہ رات کو سوتے ہوئے ڈرتی ہے، تربکتی ہے۔ اگر بہن ہے، ماں ہے، اس سے آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں۔ 20-22 سال کی عمر سے اگر بڑی گھر میں کوئی بچی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بیوی، اس کے ٹانگوں پر نیل کے نشان پڑیں گے، گھر میں پانی کے اور خون کے چھینٹے پڑتے رہے ہوں گے، یہ کنفرم نشانیاں ہیں جادو کی۔ اگر جادو ہے تو پھر یہ میری ایک ویڈیو ہے جو میں لگانے لگا ہوں، اس کا یہ تھمبنیل ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا۔ اس کے اندر میں نے دم دیا ہوا ہے، یہ مکمل علاج نہیں ہے، پہلے بتا دوں، اس سے صرف کنٹرول ہوگا اور حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ 100% ٹھیک نہیں ہوگا۔ 100% ٹھیک تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنا علاج کسی سے کرواتا ہے، کسی عامل سے جو کہ اس کو اچھے سے جانتا ہو۔ مگر اس سے کنٹرول ہو جائے گا، کاروبار کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، گھر سے لڑائی جھگڑے ٹھیک ہونے بہتر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ جا کر دیکھ لینی ہے، اس کے اندر دم بھی موجود ہے اور صدقے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کا علاج بغیر خرچوں کے نہیں ہوتا۔ صرف 2 لفظ پڑھ لینے سے کبھی بھی جادو کا، نظر بد کا یا ستاروں کی منحوست کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے صدقے، پڑھائیاں، اس کے بعد جو ہم محفلیں کرواتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم نظر بد کی طرف۔
اگر آپ کو نظر بد ہوگی تو آنکھوں میں تکلیف رہے گی، سر کے اگلے حصے کے اندر، پورے سر میں نہیں، اگلے سر میں اکثر درد رہے گی، اور وہ درد میڈیسن کھانے سے کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہوگی، پکی ٹھیک نہیں ہوگی، یا پھر میڈیسن کے اثرات نہیں ہوں گے۔ بیماریاں اس طرح کی لگیں گی کہ جن کے اوپر میڈیسن اثر نہیں کرے گی، اگر کرے گی تو کچھ دیر کے لیے کرے گی، ورنہ آپ دوبارہ اسی وقت مقام پر واپس آ جائیں گے۔ اچانک شدید بخار ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ سردی ہوگی، کمزوری اور سستی محسوس ہوگی، بالوں کا بغیر وجہ کے گرنا ہو سکتا ہے، چہرے کی رونق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، زردی مائل چہرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کمر کی تکلیف اس کے ساتھ باقاعدگی میں رہے گی، یہ معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، نفسیاتی معاملات ہو جائیں گے، یعنی نیند صحیح طریقے سے نہیں آئے گی، ڈرونے خواب بھی ساتھ آ سکتے ہیں۔ جادو کی اور نظر بد کی علامتیں کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بے سکونی اور بے چینی رہے گی، دل کی دھڑکن کا بار بار بڑھ جانا، اچانک اداسی یا رونے پر دل کرنا، یہ تمام علامتیں نظر بد کی ہیں۔ نظر بد کے لیے اگر مکمل ختم کرنا ہو تو پھر سب سے بہترین صدقہ گوشت کا ہوتا ہے۔ گوشت کون سا لینا سب سے بہتر ہے؟ لنگس یعنی کہ پھیپھڑا جو بڑے گوشت کا ہے وہ آپ نے لینا ہے، 3 دن ملتا ہے، 3 دن ہی آپ لے لیں، اور اگر آپ کے پاس نزدیک نہر ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے نہر پہ چلے جانا ہے، 5 چٹاک یعنی 1 پاؤ لینا ہے، وہاں پر چلے جانا ہے، اس کی بوٹیاں کروا لینی ہے چھوٹی، اور اپنے سر سے 7 بار سیدھا 7 بار الٹا گھمانا ہے، مگر یہ آپ نے نہر پہ جا کے کرنا ہے، گھر سے کر کے نہیں لے کے جانا، اور پھر پانی کے اندر اس کو پھینک دینا ہے، اگر تو اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ نہر کے سائڈوں پر درخت ہوتے ہیں، کوشش کیجیے گا اس جگہ پر پھینکیں جہاں پر درخت موجود ہو، ٹھیک ہے، تو پھینکتے ہی اس پانی کے اوپر کوے آ جائیں اور وہاں سے کوئی بوٹی اٹھا کر لے جائیں پانی کے اندر، تو پھر آپ جو ہے سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا علاج ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس کو لگاتار 7 ہفتے کرنا ہے اگر اتنی شدت ہو، ورنہ 3 ہفتے کرنا بے کافی ہوتا ہے، 3 دن 3 بار، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا نظر بد کا علاج ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سب سے اہم اور مین چیز کی طرف، وہ ہے ستاروں کی بندش، اس کے بعد ساڑھ ساتھی اور منحوست۔ اس کو بڑے طریقے سے آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اچھے سے سمجھنا، ان کو لکھ لینا اگر بہتر ہے، آپ لکھنا چاہیں تو، اگر یادداشت اچھی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو لکھ لیجئے گا، اور پھر اس کو ٹک کرتے جائیے گا کہ کیا یہ معاملات ہیں یا نہیں ہیں، ان کو ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں، ٹک کرتے جائیں۔ اب اس کے اندر مین جو چیز ہوتی ہے کہ 9 سیارے، ان کے اثرات جب پڑتے ہیں تو ستاروں کی منحوست ان میں سے آتی ہے۔ نمبر 1 سورج، چاند، مریخ، عطارد، مشتری، زہرہ، زحل، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ 2 ستارے راہو اور کیتو، یہ ہندی نیم ہے، ویسے تقریباً اس کے اندر زیادہ تر ہندی نیموں کو ہی سمجھا اور جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے اور انہی کو چیزوں کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لحاظ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے، بہت خاص علم ہے جو کہ ہندوؤں میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی، اس چیز کو جو عام مین عامل ہے وہ کرتے ہیں، ہر کوئی نہیں کرتا۔ ہندوؤں میں اس کو کہا جاتا ہے گرہوں کی شانتی کا پوجا پاٹ کرنا، اسی طریقے سے ستاروں کی ٹھنڈک کے لیے، ستاروں کو سکون دینے کے لیے ہمارے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جس کے اندر جیسے آپ سمجھتے دیکھتے ہوں گے کہ کسی پیر خانے پر لوگ جاتے ہیں، وہاں پر ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر یا ان کے سلسلے کے مطابق جو ذکر اذکار کیے جاتے ہیں وہ محفل میں کیے جاتے ہیں، جب وہ لوگ کرتے ہیں وہاں پر محفل میں لنگر وغیرہ کا حصہ ڈالتے ہیں، وہاں پر دعا میں شامل ہوتے ہیں، اس سے ستاروں کی منحوست ختم ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کاروبار پیر صاحب کی وجہ سے چل گیا، مگر حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ محفل کے جو اثرات ہیں وہ ستاروں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ستاروں کی منحوست ساڑھ ساتھی کن کن وجوہات کی وجہ سے آتی ہے، پھر آپ ان کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اینڈ میں آپ کو آپ کا ذکر اذکار ہر ایک چیز بتاؤں گا کہ اگر یہ معاملات ہوئے، ساتھ ساتھ میں علاج بتا رہا ہوں ہر چیز کا، ٹھیک ہے، اور پھر میں آپ کو ستارے کے حساب سے بتاؤں گا کہ آپ کے سٹار کے مطابق جو ہے وہ آپ کا کیا ہے علاج۔ سب سے پہلے انسان پر ساڑھ ساتھی منحوست کب آتی ہے؟ اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے،
کاروبار چل رہا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، تو یا اس کی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے جو کہ اس کے مخالف ستارے کی ہے، نمبر 2 ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے جو کہ جادو کی شکار ہے پہلے سے، شادی سے پہلے، تو شادی کے بعد وہ نکاح میں جادو آ جاتا ہے، اس کا علاج ہر بندہ نہیں کر سکتا، جتنے مرضی دم سنو جو مرضی کرو، پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، اس کا علاج پھر کوئی تڑلے والا عمل ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو نشانیاں جادو کی بتا دی، اپنی وائف میں دیکھیں، اگر یہ چیز ہو تو پھر کنفرم اس کے اندر یہ مسئلہ ہوگا، اور پھر اس کا علاج کروانے کے بعد ہی آپ کے ستاروں کی بندش اور ہر چیز ختم ہوگی۔ نمبر 2 آپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اور وہ یا مخالف ستاروں والا ہوگا، یا پھر پیدا ہوتے ہی اس کو اتنی بری نظری بد لگ جائے گی کہ وہ آپ کے اوپر اثرات لے کر آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو پہچان ہے، اگر تو وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے حالات گرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ میں کچھ نشانیاں جو کہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، وہ نشانیاں آپ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کو ستاروں کی منوست کا مسئلہ بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر اس کے صدقے دیں، اس کے ذکر اذکار، اس کی باقاعدہ ایک اسپیشل محفل اس کے ستارے کے مطابق کروائیں، جس میں لنگر ہوگا، مخصوص تعداد ہوگی پڑھائی کی، وہ کرنے کے بعد اور آپ کی پڑھائی کرنے کے بعد وہ چیز ختم ہوگی، ورنہ پوری عمر کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ صرف ایک صورت میں ختم ہو سکتی ہے، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کی شادی ہوگی اور وہ اگلے گھر جائے گی پھر ختم ہوگی، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے نے اپنی کسی بچی کی شادی کی، اس کے حالات ٹھیک ہو گئے، یا اس نے شادی کی تو بہت اچھے حالات تھے، اس کے حالات خراب ہو گئے، پھر وہ روٹی کو بھی ترسنا شروع ہو گئے، کیوں کہ اس بچی کا نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ نصیب تباہ بھی کرتا ہے۔ اگر لڑکا ہوگا تو گھر سے باہر جائے، یعنی پاکستان سے باہر چلا جائے، شادی کر کے گھر چھوڑ جائے، کسی وجہ سے گھر چھوڑے پھر ختم ہوگا، تو یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اب اس کی وجہ سے آپ کے معاملات کے اندر کیا کچھ آئے گا؟ سب سے پہلے بیماریاں آئیں گی، قرض دن بہ دن چڑھتا جائے گا، یعنی 10 روپے آئیں گے 20 لگ جائیں گے، 20 آئیں گے 30 لگ جائیں گے، دشمنیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی فضول عدالتی یا قانونی مسائل بننا شروع ہو جائیں گے، تنہائی اور اداسی بہت زیادہ ہوگی، روزگار میں ہمیشہ پریشانی رہے گی، شادیوں میں دیر ہوگی یا رکاوٹ ہوگی، ازدواجی جھگڑے، طلاق، غصہ، اس کے بعد ازدواجی معاملات کے اندر بیجا مار کٹائی، اگر اس کے ساتھ راہو کیتو کے اثرات آ جائیں، یعنی وہ بھی ساتھ مل جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی ساتھ ہوگا کہ غیر متوقع حادثات، یعنی جیسے بندہ کھڑا کھڑا گر گیا، چلتے چلتے ٹھوکر لگی، ہلکا سا گرا پر چوٹ بہت زیادہ لگ گئی، ٹھیک ہے، آپ پر بلا وجہ لوگ جادو کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ دشمنیاں جب پڑ جائیں گی تو جادو کرنا شروع کر دیں گے، بھوت پریت آپ کی طرف آنا شروع کر دیں گے، وہ بھی آپ پر نحوست ڈالیں گے، نفسیاتی معاملات ہو جائیں گے، خوابوں میں بہت زیادہ خوف آئے گا۔ اس کے پاس 2 معاملات اور ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہندو مذہب میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی ہندو دیکھ رہا ہے تو اس کے معاملات میں یہ چیزیں، کیونکہ وہ لوگ جلاتے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر یہ چیز کے اثرات آتے ہیں، ہم لوگ دفناتے ہیں تو ہمارے اوپر اس چیز کے اثرات نہیں آتے، اپنے بزرگوں کو، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے پترا دوش کہا جاتا ہے ہندی کے اندر، یعنی کہ جو آپ کے بزرگوں کی روحیں ہیں اگر وہ آپ سے ناراض ہوں تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے کہ خاندان میں بہت زیادہ پریشانیاں بن جاتی ہیں، بانجھ پن بچیوں میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اولاد میں زیادہ مسئلے بننے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی آگے اولاد کے مسئلے اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ آپ بھی کسی کی اولاد تھے، مگر یہ مسلمانوں میں اس وجہ سے نہیں ہوتا، جادو کی وجہ سے ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، تو یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اچھے سے آپ نے ہر ایک چیز کو سمجھ لیا۔ اب یہاں تک یہ وہ آڈیو تھی جو میں نے سب کے لیے بنائی ہے، اب میں ہر ایک اسٹار کے مطابق آپ کو بتاؤں گا، جادو کا میں نے بتا دیا ہے، نظر بد کا میں نے بتا دیا ہے، اب میں آپ کے اسٹار کے مطابق بتانے لگا ہوں کہ آپ کے اگر یہ سارے معاملات ہیں تو آپ نے پھر اپنے اسٹار میں کیا کچھ کرنا ہے، یہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اس کا علاج آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ کے اسٹار کے بارے میں مکمل تفصیل بتاتا ہوں۔ برج حمل اسٹار ایریس، مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ کو سمجھاؤں گا، یہ جو آپ کو تفصیل بتانے لگا ہوں یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے 2026 ہونے سے پہلے پہلے، یہ عمل مکمل کر لیں، ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے تو تاریخ یعنی کس دن آپ نے کرنا ہے،
जिस भी महीने के अंदर आप करेंगे उसके तीसरे हफ्ते के अंदर जो मंगल का दिन होगा उस दिन ये अमल करेंगे। ठीक है जी, तीसरा हफ्ता मंगल का दिन। वक्त अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिएगा। तैयारी करने के बाद जिस वक्त आपने ये सारा कुछ रख लेना है और पढ़ाई करनी शुरू करनी है, वो टाइम शुरू होगा आपका दिन सुबह 11:17 से लेकर, यानी इतने बजे आप शुरू करेंगे 17, 18, 19 मिनट पे, और 1:40 से पहले पहले आपने इसको मुकम्मल करना है। ठीक है जी, ये एक वो वाहिद टाइम है जिसके अंदर आपके सितारों की मनूसत का जो सबसे कमज़ोर वक्त है। इसके अंदर आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ये कर ली, ये आप कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। ठीक है, मगर करवाएं अगर किसी से तो इस तरीके से करवाइएगा कि यानी ऐसे बंदे से करवाएं जिसको इसका इल्म हो और वो इसमें डंडी ना मारे। ठीक है, कोई बेईमानी ना करे, डंडी ना मारे। इसमें चीज़ें ग्रामों के हिसाब से होती हैं, पढ़ाइयाँ जो हैं वो मुकम्मल तादाद होती है। जितनी पढ़ाई बता रहा हूँ उतनी ही करे, जितनी चीज़ें कहूँ उतनी चीज़ें रखे। ठीक है, और फिर वो ये चीज़ करे, वरना इसका दूसरा कोई हल नहीं है। ठीक है जी, आप इसको कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग। आप अपने साथ 2 लोगों को और शामिल कर सकते हैं पढ़ाई के अंदर, मगर जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके एक सीधी साइड पर बैठेगा, उल्टे सीधी साइड पर बैठेगा, और जब पढ़ाई वो मुकम्मल कर लेंगे आप तीनों, ठीक है, तो आप अपने सीने पे फूंक मारेंगे और वो दोनों आपके ऊपर फूंक मारेंगे। ठीक है, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद पढ़ाई सुन लें जो आपने इस टाइम के अंदर अंदर करनी है। वो है सूरह यासीन 9 दफ़ा पढ़ेंगे आप, चारों कुल 13 बार पढ़े जाएंगे। अब उसके बाद अल्लाह के नाम जो हैं, या मलिक को 1309 बार, या खालिक को 779 बार, या कादिरो 513 बार। ये इनकी तादाद है, ये आपकी पढ़ाई है। ये पढ़ाई आपने, फिर बता रहा हूँ, दिन 11:17 से लेकर 1:40 से पहले पहले मुकम्मल करनी है। ठीक है, 1 मिनट भी इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, बल्कि 1 सेकंड भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इसके अंदर ये आपकी पढ़ाई है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें जितनी तस्वीरें लगी हैं, ताकि बार बार आपको तस्वीर ना देखनी पड़े, और इसको लिख लें या फिर अपने पास कागज़ के ऊपर। अब जो चीज़ें आपने अपने पास इन चीज़ों का वज़न जो होगा वो ग्राम्स में होगा। ठीक है, पकने के बाद, तैयार होने के बाद, जिसके अंदर नमकीन आपकी सिर्फ एक डिश है, उसके अंदर आप चावल बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, मगर इसका जो वज़न है वो 3 किलो और 1 पाव होगा। ठीक है जी, पकने के बाद इसका वज़न करना है। तो चावल जैसे आपने पका लिए तो फिर उसको किसी कंप्यूटर्स कांटे के ऊपर रख के तोले, उसका वज़न जो है 3 किलो 1 पाव होना चाहिए। मीठी आपकी 4 चीज़ें हैं, जिसके अंदर 2 किस्म की मिठाई है और 2 किस्म की हांडी, यानी कि जैसे कस्टर्ड, सेमियाँ, ऐसी कोई चीज़। जो 2 किस्म की चीज़ें आप घर में पकाएंगे, 2 किस्म की मिठाई है वो आप बाज़ार से लेके आएंगे। ठीक है, नमकीन डिश के अंदर चावल वगैरह ऐसी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब मिठाई जो है वो आप लेकर आएंगे 2 किस्म की। 2 किस्म से मुराद, जैसे आप गुलाब जामुन लाएँ तो सिर्फ वो गुलाब जामुन ही हो, वो मिक्स ना हो। ठीक है, तो एक आपने गुलाब जामुन ले लिए, एक आपने बर्फ़ी ले ली, एक आपने रसगुल्ले ले लिए, एक आपने गुलाब जामुन ले लिए, 2 हो गई। तो इस तरह से 2 किस्म की आपकी मिठाई है, और 2 किस्म की आपकी जो है वो हंडिया है मीठी, जिसमें सेवी, कस्टर्ड या कोई ऐसी भी चीज़। मिठाई की मिकदार बताने लगा हूँ, 1 किलो 40 ग्राम एक मिठाई का वज़न होगा। ठीक है, दोनों का 2 किलो जो है 80 ग्राम वज़न होगा। आप एक का ज़हन में रखें, आपने रसगुल्ले लिए तो 1 किलो 40 ग्राम होंगे, डब्बे के बगैर। ये चीज़ें डब्बे के बगैर तोली जाएंगी, तो आप इसको शॉपर में तलवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से आपने गुलाब जामुन ले लिए, बर्फ़ी ले ली, तो उसका भी वज़न 1 किलो 40 ग्राम होगा। इसी तरीके से जो आप मीठी चीज़ घर में पकाएंगे, उसमें एक हंडिया का वज़न जो है वो 520 ग्राम होगा।
ٹھیک ہے، یہ مکمل وزن ہے۔ تو یہ آپ نے دسترخوان بچھا لیا ایک اچھا سا، اس کے اوپر آپ نے یہ تمام چیزیں رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد آپ تقریباً 11:15 پر وہاں پر ریڈی ہو کر تینوں لوگ بیٹھ جائیں گے۔ 2 لوگ، 1 لوگ، اگر آپ اکیلے یہ ساری پڑھائی کر سکتے ہیں تو آپ اکیلے کریں، 2 سے کر سکتے ہیں 2 کریں، 3 کر سکتے ہیں 3 کریں، مگر 3 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر 1 آپ ہیں تو پھر آپ اپنے اوپر پڑھائی کرنے کے بعد پھونک ماریں گے، 2 ہیں تو آپ اپنے اوپر ماریں گے اور وہ بھی آپ کے اوپر، 3 ہیں تو پھر ایک سیدھے اور الٹے ہاتھ کے اوپر بیٹھے گا۔ اگر 2 لوگ ہیں تو آپ بیٹھیں گے اور جو دوسرا بندہ ہے آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر بیٹھے گا، الٹے ہاتھ پر نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ بیٹھیں گے۔ اس کے بعد 11:17 جب ہوں گے اس کے بعد وہ اپنی پڑھائی شروع کریں گے۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پھونک ماریں گے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ تقسیم کریں گے۔ گھر میں آپ بالکل بھی اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں رکھ سکتے، تمام چیزیں آپ باہر دیں گے۔ گھر میں آپ نے کچھ بھی نہیں رکھنا اور نہ گھر میں کھانا ہے۔ جس دن آپ یہ مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اسی دن آپ کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑا، یہ تمام چیزیں جو آپ سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کے گھر میں 2 بھائی ہیں علیحدہ، وہ آپس میں لڑتے ہیں تو وہ لڑتے رہیں، ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کے سٹار کے مطابق ہے۔ تو جو چیز آپ سے تعلق رکھتی ہے، اگر آپ کی بیوی آپ سے لڑتی رہتی تو لڑائی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ باہر جاتے ہیں لوگوں سے آپ خود لڑتے رہتے ہیں تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کاروبار کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، قرض اترنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ انشاءاللہ تعالی 21 سے 31 دن کے اندر اپنے اندر اتنا فرق محسوس کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب کسی بندے کے ستارے عروج پر جاتے ہیں نا تو بہت فائدہ ہوتا ہے، تو اس سے ستارے بہت زیادہ عروج پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کریں گے۔ بہت زیادہ خیال رکھیے گا ٹائم کا اور جو چیزوں کی مقدار ہے اس کا۔ اور تیسری جو چیز آپ نے سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہے، پڑھائی ان لوگوں سے کرانی ہے جن کو بالکل ٹھیک پڑھنا آتا ہو۔ بچوں کو نہ بٹھا لیجئے گا، اگر بچے بھی بٹھاتے ہیں تو مدرسے کے ایسے ہوں جو بالکل صحیح پڑھیں۔ کوشش کریں کہ گھر کے لوگ ہوں، بچے نہ ہوں۔ جیسے ہم جب کرواتے ہیں کسی کے ستاروں کی پڑھائی کرواتے ہیں یا اکثر لوگ ہم سے کرواتے ہیں تو ہمارے پاس پروفیشنل بچے ہیں جو کہ صرف یہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس چیز کے اندر کمی نہیں چھوڑتے، اس لیے کوکنگ جو کرنے والے لوگ ہیں، جو کوک ہیں، وہ بھی اس چیز کو اچھے سے سمجھتے ہیں تو وہ بھی کمی کوئی نہیں چھوڑتے۔ تو اس کے اندر ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فرق ہوا، کوئی مسئلہ ہوا تو ذہن میں رکھیے گا، جیسے کسی کو گھر سے نکالا جاتا ہے تو اچانک پکڑ کے نکال دو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس کو باہر نکالو اور نکال نہ سکو اور آپ کی کوشش ضائع ہو جائے تو وہ چیز زیادہ نقصان دیتی ہے، تو پھر یہ چیز زیادہ نقصان دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے بڑے دھیان سے کرنی۔ کوئی ضرورت پڑے تو آپ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو، لازمی کومنٹس کریں، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ پوری ویڈیو میں میرا نمبر آ رہا ہے، کومنٹس کر دیں، وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور ساتھ ہی آپ اگر چاہیں تو مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتا دوں گا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔